السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یو خان اسٹوڈیو۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے ایپیسوڈ نمبر 72 کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گا۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل یو خان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آئمہ خاتون بہت پریشان نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے ارطغرل شادی کرنے کے بعد ان سے دور ہو جائے گا۔ اس بات کا جب حلیمہ کو پتہ چلتا ہے تو حلیمہ آئمہ خاتون کو اعتماد دلاتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ارطغرل آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ اور ادھر قلعے میں سلیمان شاہ افسین پاشا کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس قلعے کو مسمار کر دیں، کیونکہ کوئی اور صلیبی اس قلعے کو اپنی ڈھال کی طور پہ نہ استعمال کر سکے۔ تو افسین پاشا سلیمان شاہ کو جواباً کہتے ہیں، جی بالکل حضور، آپ بے فکر رہیں۔ اور سلیمان شاہ شہیدوں کی دست خاکی قبیلے تک لے جانے کی ذمہ داری حمزہ کو دیتے ہیں اور پھر ارطغرل کے ساتھ قبیلے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حلیمہ سلطان اپنے والد محترم کو یاد کر کے بہت افسردہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اپنے آخری ایام میں جو تکلیفیں انہوں نے کاٹیں انہیں یاد کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی آزمائشوں میں گزار دی۔ اور پھر آئیکس سے کہتی ہیں، کاش میرے بابا یہاں ہوتے اور وہ میرے اچھے دن دیکھ سکتے۔ پھر آئیکس حلیمہ سے کہتی ہے، آپ کے بابا آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوتے، کیونکہ وہ ارطغرل کو بہت پسند کرتے تھے۔ اور ادھر ٹائٹوس اپنے قلعے کو مسمار ہوتے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے، جو کچھ ارطغرل نے کیا ہے اس کا بدلہ وہ اس سے ضرور لے گا۔ اور ادھر سلیمان شاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے پہنچنے پر قبیلے کے لوگ سلیمان شاہ کا پرزور استقبال کرتے ہیں اور نعرے بلند کرتے ہیں، سلیمان شاہ زندہ باد، سلیمان شاہ زندہ باد، اور کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں سلیمان شاہ کی صورت میں ایک اچھا سردار دیا ہے۔ پھر سلیمان شاہ اپنے خیمے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور قبیلے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم نے خدا کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور ہم ظالم نہیں تھے۔ ہم نے سوچ سمجھ کر اپنا ہر قدم اٹھایا اور ہم نے جہاں بھی قدم رکھا اس جگہ کو ہم نے اسلام کی روشنی سے منور کر دیا۔ ہماری زندگی کا مقصد اسلام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہم نے صلیبیوں کو اور ان کے قلعے کو مسمار کر کے دکھایا ہے اور ان سے حاصل کردہ مال غنیمت تمام لوگوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ ہمارے شہیدوں کے درجات بلند کرے، جنہوں نے جنگ میں پیٹ نہ دکھائی اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ کے بعد تمام قبیلے والے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سلیمان شاہ اپنے خیمے میں جاتے ہیں، جہاں آئمہ خاتون سلیمان شاہ کا استقبال کرتی ہیں۔ سلیمان شاہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر اللہ نے انہیں زندہ واپس لوٹایا ہے۔ پھر سلیمان شاہ آئمہ خاتون کو بتاتے ہیں کہ تمام ترک قبیلوں کا اجلاس ہو رہا ہے۔ آئمہ خاتون سلیمان شاہ سے کہتی ہیں، آپ اس حالت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں، میرا جانا لازمی ہے، امید نہیں کہ زندہ واپس لوٹوں، بس جانے سے پہلے ارطغرل کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ادھر سلجان خاتون گندگدو کو جیت کی مبارکباد دیتی ہیں اور ساتھ ہی کہتی ہیں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ گندگدو سلجان کو کہتے ہیں، میں اب تمہاری کسی بات پہ نہیں آنے والا، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ سلجان گندگدو کو یقین دلانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن گندگدو اس کی ایک بات پر یقین نہیں کرتے اور سلجان کو خیمے سے نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد گوپچے گندگدو کے پاس آتی ہے اور گندگدو سے کہتی ہے، باجی نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا ہے لیکن آپ انہیں پھر بھی طلاق نہیں دیتے۔ جس پر گندگدو کہتے ہیں، زبان کی نوک تک تو آ جاتا ہے یہ لفظ، لیکن اس کے بعد دل ساتھ نہیں دیتا۔ اور دوسری طرف حلیمہ سلطان ارطغرل کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ وہ ان کے بھائی کو زندہ سلامت ان کے پاس لے آئے، جس پر ارطغرل کہتے ہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے بھائی کو ضرور لے کر آؤں گا۔ پھر حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہیں، میں نے آئمہ خاتون کے ساتھ مل کے ہماری شادی کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اور ادھر ابن العربی سلیمان شاہ کا زخم دیکھتے ہیں، جس پر سلیمان شاہ کہتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے زخم مجھ پر اثر نہیں کرتے، جس پر ابن العربی سلیمان شاہ سے کہتے ہیں، بے شک آپ بہت بہادر شخص ہیں، لیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں، میں آپ کے لیے ایک دوا بناؤں گا، اگر اس دوا نے آپ پر کام نہیں کیا تو آپ مجھ سے اور آئمہ خاتون سے اپنا درد نہیں چھپائیں گے۔ سلیمان شاہ ابن العربی کی بات پر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ پھر ابن العربی سلیمان شاہ سے کہتے ہیں، آپ کا اس حالت میں سفر کرنا مناسب نہیں ہوگا، آپ کے بیٹے آپ کی اچھی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ جس پر سلیمان شاہ کہتے ہیں، کرتوغلو جیسے لوگ ہر قبیلے میں موجود ہوں گے، اگر میں اس عظیم اسلامی اتحاد میں کچھ کر سکوں تو میری 1000 جانیں بھی قربان ہیں۔ اور رات کے کھانے پہ جب سب موجود ہوتے ہیں تو سلیمان شاہ ارطغرل سے کہتے ہیں، میں جانے سے پہلے آپ دونوں کا نکاح پڑھانا چاہتا ہوں، جس پر ارطغرل حلیمہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن حلب کے امیر العزیز سلیمان شاہ سے ملنے ان کے قبیلے آتے ہیں۔
اور سلیمان شاہ سے کہتے ہیں میں مصر کے لیے جا رہا تھا، سوچا کہ آپ سے ملتا ہوا جاؤں۔ العزیز ارطغرل سے کہتے ہیں جس جرأت سے آپ نے صلیبیوں کو دوچار کیا ہے یہ ایک عظیم کارنامہ ہے، اور کہتے ہیں میرے آنے کا مقصد ہمارے اتحاد کو آگے بڑھانا ہے۔ اور پھر سلیمان شاہ کو کہتے ہیں آپ کو سلجوقی اور ایوبیوں کی مدد حاصل ہوگی، جس پر سلیمان شاہ کہتے ہیں حق کے لیے اٹھایا گیا ہر قدم اور امن کے لیے اٹھائی گئی ہر کوشش میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر سلطان العزیز ایوبی سلطنت کی طرف سے تحفے دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل یوخان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔